السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سلام بنگلور۔ ہم سب کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ مدرسے دینیہ محمد علی ہال شیواجی نگر بنگلور نے اپنا 27واں سالانہ اجلاس بہت ہی عظمت و شان کے ساتھ بعد مغرب محمد علی ہال شیواجی نگر بنگلور میں منعقد کیا گیا۔ سی عبید اللہ قریشی صاحب جو کہ اس مدرسے دینیہ محمد علی ہال شیواجی نگر بنگلور کے متولی و سرپرست ہیں۔ اجلاس کے کامیاب انعقاد میں سی عبید اللہ شریف کا اہم کردار ہے۔ ان کی محنت اور لگن نے اس تقریب کو ممکن بنایا اور شریک ہونے والوں کے لیے ایک یادگار موقع بن گیا۔ سی عبید اللہ قریشی صاحب کی قیادت میں مدرسے نے نہ صرف تعلیمی بلکہ دینی سرگرمیوں میں بھی معیار قائم کیا۔ ان کی دور اندیشی اور خدمات کی بدولت مدرسے دینیہ محمد علی ہال شیواجی نگر کو اپنے طلباء کو بہترین دینی اور دنیائی تعلیم فراہم کرنے میں کامیاب رہا۔ فضیلت الشیخ اعجاز احمد ندوی صاحب نے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ محمد یوسف انجم صاحب نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ مہمان خصوصی کے طور پر علماء اکرام کے ساتھ ساتھ شعیب الرحمن قریشی اور چاند قریشی شامل تھے۔ ان سب نے اپنی قیمتی خیالات اور علم کی موتیوں سے محفل کو نوازا۔ یہ اجلاس نہ صرف علمی و دینی اہمیت کا حامل تھا بلکہ اس نے ہمیں اپنے دین کے بارے میں مزید جاننے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہم اس مبارک اجلاس کے منعقد ہونے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ چلیے اس پروگرام کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ معزز اور موقر علماء کرام، محترم مہمانان اعظام، محترم سامعین، عزیز طلباء و طالبات، مدرسہ دینیہ محمد علی ہال کے ذمہ داران، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ 1 مارچ 2024 بروز جمعہ بعد نماز مغرب مدرسہ دینیہ محمد علی ہال کے بچوں کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ ویسے میں گزشتہ کئی سالوں سے اس مدرسے سے جڑا ہوا ہوں اور اکثر سالانہ پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب طلباء اور طالبات اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آوازوں میں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، نبی کی حدیثیں سناتے ہیں، نظمیں سناتے ہیں، صبح و شام کی دعائیں سناتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تقریریں پیش کرتے ہیں۔ یہ بات اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اساتذہ ان کے پیچھے کافی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے اور اس دور میں سب سے زیادہ حفاظت معصوم بچوں کے اخلاق اور کردار کی حفاظت ہے۔ آج تعلیم کے نام پر بچوں کو بے دین کیا جا رہا ہے۔ آج تعلیمی اداروں میں لوگوں کو دین سے بیزار کیا جا رہا ہے۔ ہماری کتنی مسلم خواتین ہیں برقع پہن کر کے
اپنے بچوں کو دوسرے غیر قوموں کے تیوہاروں کے موقع پر ان کا روایتی لباس پہنا کر اپنے بچوں کو شوق سے فنکشن میں لے جاتی ہے. ہماری گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی محسوس کر رہے ہوں گے. ہماری نگاہ میں یہ ایک معمولی بات ہے، کلچر کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اغیار پہلے کلچر پر حملہ کرتے ہیں، اس کے بعد دین پر حملہ کرتے ہیں. یہ بات کہتے ہوئے مجھے فخر ہو رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے کہ بعد میں بہت ساری کتابیں ہم نے پڑھی اور الحمدللہ اب تک بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن مکتب میں بیٹھ کر کے ہمارے پہلے استاد نے جو دعائیں سکھلائی تھی اور جو ادب سکھایا تھا، آج 50 سال گزرنے کے بعد بھی اس کو محسوس کرتا ہے. تو جو بچپن میں جو تعلیم دی جاتی ہے، بچپن میں جو ذہن میں ڈالا جاتا ہے، وہ آخری وقت تک رہتا ہے. مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار کے سابق امام شیخ عبدالمتین محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آنے کے بعد 6 سال تک ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. آخر میں یادداشت کمزور ہو گئی تھی، لیکن اپنے بچپن کی باتیں بتایا کرتے تھے اور بتاتے ہوئے بہت خوش ہوتے تھے کہ آدمی جب زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو بیچ کی باتیں بھول جاتا ہے، بچپن میں جو باتیں یاد کیا تھا وہ باتیں یاد ہوتی ہیں. تو اس لیے ان بچوں کو جو سکھایا جاتا ہے یہ انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک بچوں کے ذہن میں محفوظ رہے گا. اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں. تمام حضرات نے تربیت پر توجہ دلانے کی کوشش کی، کیونکہ آج کی جو یہ مجلس ہے اس کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن کی عظمت سے ہے، قرآن کی تعلیم سے ہے. اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی عظمت اور اس کے فضائل کے تعلق سے 10 بنیادی باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید کے فضائل اور اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں صرف 10 پر اکتفا کروں گا. یہ 10 باتیں بھی اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ قرآن مجید سے ہمارا شغف، ہمارا تعلق اور مضبوط ہو جائے گا. میں قرآن مجید کی یہ 10 عظمتیں یا 10 فضیلتیں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کو ہم سمجھ سکیں. قرآن مجید کی پہلی عظمت جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کا خود ذکر کیا ہے. جب کوئی بڑا آدمی کوئی بات ذکر کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، کہتے ہیں فلاں نے کہا. تو قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کا خود ذکر کیا ہے. سورہ حجرات کی آیت ہے، سورۃ الحجر کی آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 87 ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں. یہاں سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے عظمت والا قرآن دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن مجید کو عظیم قرآن کہا، یعنی عظمت والا قرآن کہا. قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اتری تھیں، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان تمام کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی. کچھ باتیں اس کی نکال دی گئیں اور کچھ باتیں ڈال دی گئیں. لیکن قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور قرآن مجید کی حفاظت بھی قیامت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. جب سے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے اب تک
بہت سارے لوگ تیار ہوئے جنہوں نے قرآن مجید کو تبدیل کرنا چاہا، قرآن مجید کو بدلنا چاہا، لیکن وہ سب آئے اور چلے گئے، قرآن مجید آج بھی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکا۔ ماضی قریب میں ایک شخص نے اسی ہندوستان کے، جس کا نام آپ سب جانتے ہیں، میں اس ناہنجار کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، اس نے قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کی، اس کی کچھ آیتوں پر اعتراض کیا، اور اس کے بعد دوسری ایک کتاب تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ اصل قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کی، اللہ نے اسی کو بدل دیا۔ آج وہ بہت ہی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہا اور روزانہ موت کی تمنا کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی عظمت ہے کہ جو اس کو بدلنا چاہتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ہم نے نہیں، پوری دنیا نے یہ دیکھا۔ تو آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ جو قرآن مجید ہی نہیں پڑھتا ہے اس کی سفارش کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، اس کو ہم نے تیری رضا کے لیے بھوکا رکھا تھا اور یہ تیری رضا کے لیے دن بھر بھوکا تھا۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، یہ رات میں تیرے کلام کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ روزے کی بھی سفارش قبول کرے گا، توبہ کی بھی، قرآن کی بھی سفارش قبول کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ میرے امت کے لوگوں، میرے صحابہ، قرآن مجید پڑھا کرو۔ کیوں؟ قیامت کے دن یہ قرآن پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے والا بنے گا۔ تو قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کو قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے چوتھی بات یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو پستی میں ڈالتا ہے۔ آپ غور کریں، مکہ کے وہ لوگ جو بکریاں چرانے والے تھے، اونٹ چرانے والے تھے، جن کی حالت یہ تھی کہ ان کو دوسروں کے اوپر حکومت کرنا دور کی بات ہے، کوئی ان کے اوپر حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہتا تھا یہ اجڑ قوم، بکری چلانے والے، اونٹ چلانے والے، کون ان کے اوپر حکومت کرے گا؟ لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ رفعت اور بلندی عطا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایمان کی مثال بیان کی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس طریقے سے عروج و زوال کا ذریعہ بنایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ ہم نے بارہا وہ شعر سنا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا دیا، آج ہم نے قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیا، آج ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، آج ہم قرآن سننا نہیں چاہتے ہیں، آج ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، آج ہم قرآن کی تعلیمات کو حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ پرسوں کے درس میں نے بتایا تھا، مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار میں جو سالانہ جلسہ ہوا تھا، کہ علم دین حاصل کرنا اختیاری نہیں ہے، علم دین حاصل کرنا اجباری ہے۔ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اختیار ہے، اس کو بنے نہ بنے، بننا چاہتا ہے اجازت ہے۔ کوئی وکیل بننا چاہتا ہے، لائر بننا چاہتا ہے، اجازت ہے۔ کوئی آدمی سائنسداں بننا چاہتا ہے، اجازت ہے، بننا چاہے بنے، نہ بننا چاہے نہ بنے۔ لیکن علم دین حاصل کرنا یہ اجباری ہے، یہ اختیاری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں علم سے مراد علم قرآن ہے، یہاں علم سے مراد علم دین ہے۔ تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لینی چاہیے کہ قرآن کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔
چاہے آپ دیکھ کر پڑھیں یا برزبان پڑھیں. اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی, اس کے بغیر آپ کی عبادت نہیں ہوگی. اسی لیے میں کہتا ہوں جو لوگ قرآن نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ابھی بھی پڑھیں. آپ کی عمر کتنی بھی ہو گئی ہو, آپ کسی عالم کے پاس بیٹھیں, کسی حافظ کے پاس بیٹھیں, قرآن مجید پڑھیں. انشاءاللہ 10 دن میں 15 دن میں آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے. رمضان آ رہا ہے, قریب ہے, کافی وقت رہتا ہے, آپ وقت نکالیں, کسی حافظ کے پاس کسی عالم کے پاس بیٹھیں اور قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پستی میں ڈال دیتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کی عظمت کے تعلق سے 5ویں بات, اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آدمی کتنا بھی پریشان ہو, قرآن مجید پڑھتا ہے, قرآن مجید سنتا ہے, قرآن مجید سمجھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان پہنچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. آج انسان بے چین ہے, آج انسان بے قرار, آج انسان پریشان, مختلف قسم کے عالم و مصائب سے دوچار. اگر ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے دلوں کو اطمینان پہنچانا چاہتے ہیں, قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملے گا. یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید کی تعلیم. آپ قرآن خود پڑھیں, قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کریں. جہاں بھی قرآن کا درس ہوتا ہے آپ وہاں بیٹھیں, آپ وقت نکالیں, آپ قرآن مجید کو سننے سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید کے تعلق سے, اس کی عظمت کے تعلق سے 6ٹھی بات, قرآن مجید کی تلاوت سے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. اتنا زیادہ نفع والا اور کوئی کام آپ کو نہیں ملے گا. ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کر کے, سمجھا کر کے بتایا, الف لام میم. اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. اگر الف لام میم کوئی پڑھتا ہے تو اس نے 3 حروف کو پڑھا اور اس کو 30 نیکیاں مل گئی. اسی طریقے سے قرآن مجید کے تعلق سے, اس کی عظمت کے تعلق سے 7ویں بات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا, قرآن مجید کو پڑھنے والا کائنات کا سب سے اچھا انسان ہے. آج ہم لوگوں کی عزت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے. آج ہم لوگوں کی عزت کرتے ہیں وہ بہت بڑا لاہر. آج ہم لوگوں کی عزت کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑا سائنس داں. یقیناً ہر علم کی قدر کرنی چاہیے. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اہل علم کی قدر نہ کریں, لیکن ان تمام کے قدروں سے زیادہ عظیم قدر والا وہ ہے جس کے پاس کتاب اللہ کا علم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر انسان ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے, قرآن کو پڑھاتا ہے. آج کوئی آدمی سائنس پڑھاتا ہے تو اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ اگر کوئی آدمی میتھمیٹکس پڑھاتا ہے تو اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھاتا ہے تو اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 700 روپیہ آ کے پڑھا دیو, 500 روپیہ دے دیں گے, 1000 روپیہ دے دیں گے. مولوی صاحب کی بھی غلطی ہے, گھر پہ جا کو قرآن نہیں پڑھانا, جس کو پڑھانا ہے مسجد میں آنا. میں اکثر یہ بات کہتے رہتا ہوں, علماء نے خود اپنی قدر کھو دی ہے, علماء نے اپنا مقام کھو دیا ہے. ہمارے بہت سارے ائمہ کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا کہ وہ بادشاہوں کے گھروں میں جا کر کے قرآن کی تعلیم دینے سے انکار کر دیے تھے. اور جب بادشاہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے گھر پہ آپ نہیں آئیں گے, ہمارے بچوں کو آپ الگ سے پڑھا دیا کریں, تو کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے, سارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا ہو تو پڑھائیں. اس کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور جیلوں میں ان کا انتقال ہوا. کئی ائمہ ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے علم کی خود قدر کریں. کرو دوستو پہلے آپ اپنی عزت, جو چاہو کریں لوگ عزت زیادہ. عزت مانگنے سے نہیں ملتی ہے, اپنے آپ کو باعزت بنایا جاتا ہے, اپنے آپ کو باوقار بنایا جاتا ہے. اس لیے اہل علم کو چاہیے کہ خود وہ اپنے علم کی قدر کریں تاکہ لوگ ان کی قدر کرنے پر مجبور ہوں. قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے 8ویں بات, قرآن مجید کی مختلف سورتوں کی مختلف عظمتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے تعلق سے فرمایا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا ہے, اور اگر شیطان آیا ہے تو وہ بھاگ جائے. آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں,
گھر میں ہول ہوتا ہے، بے قراری ہوتی ہے، بچہ چونک کے اٹھ جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو اس میں شیطان نہیں آ سکتا، اور شیطان ہے بھی تو وہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے 9ویں بات، جس جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، چند طلبہ بیٹھتے ہیں، چند اساتذہ بیٹھتے ہیں، یا چند لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی سورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے 4 باتوں کی خوشخبری دی ہے کہ انہیں 4 باتیں حاصل ہوتی ہیں، 4 نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یا جس جگہ پر قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ جگہ، یہ جہاں پر قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکینت نازل ہوتی ہے، ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے ان کو احتراماً گھیر لیتے ہیں، یعنی آسمان سے لے کر کے زمین تک فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ تیسری فضیلت ہے۔ اور چوتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر آسمانوں میں کرتا ہے۔ ہم اللہ کا ذکر زمین پر کرتے ہیں، اللہ ہمارا اور آپ کا ذکر کہاں کرتا ہے؟ آسمان پہ۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو جس جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس مجلس میں شریک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 فضیلتوں سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے آخری بات، 10ویں بات، قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ اس سے جو جڑ جاتا ہے وہ ذرہ بھی آفتاب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جس رات میں اس کا نزول ہوا وہ رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں داخل کیا ہے، نازل کیا ہے۔ تم کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر۔ تو جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب سے بہترین رات، جس عشرے میں نازل ہوا وہ آخری عشرہ سب سے بہترین عشرہ، جس مہینے میں نازل ہوا وہ سب سے بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ جس امت پر نازل ہوا یہ قرآن وہ امت سب سے بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ نبی تمام انبیاء کا سردار ہے۔ جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہوا وہ وقت سب سے بہترین وقت ہے، جس کو نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ جن لوگوں کے زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ سب سے بہترین لوگ تھے جو صحابہ کا دور تھا۔ اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں جس مقام پر یہ قرآن مجید نازل ہوا وہ مقام مقامات مقدسہ ہے، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی تھی اور میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ مختصر وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس میں زیادہ گفتگو کی جائے۔ یہ 10 باتیں آپ کو یاد رہیں گی، اسی لیے میں نے اس کو مختصر کیا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے 10 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ حضرات نے اتنا بہترین پروگرام منعقد کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، بڑی ناسپاسی ہوگی اگر ان لوگوں کا شکریہ نہ ادا کرو جو ہم جیسے لوگوں کو سننے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں سے انہیں نجات دلائے، چھوٹی یا بڑی بیماری، ہر بیماری سے اللہ ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ یہ محمد علی حال جن کے نام پر یہ حال بنا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے بچوں کو، ان کے نسلوں کو اس کام کو اور مزید آگے بڑھانے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں،
اے اللہ ہم تیرے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے ہیں۔ اے اللہ جب بھی ہم سر جھکاتے ہیں تیرے سامنے جھکاتے ہیں، جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے سامنے اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عزت کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں عزت کی موت نصیب فرما، اے اللہ ذلت سے، رسوائی سے، قلت سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے پرکھوں نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھ کر کے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھ کر کے ان کی اس چمن کی آگیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا۔ قابل عزت احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، عوائدین شہر، عزیز طلبہ و طالبات، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ اس پاک پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس پر رونق اور باوقار مجلس میں اللہ تعالیٰ نے آنے کی توفیق بخشی۔ یہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں علمی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرات گرامی، میں اس کے بعد اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے بعد جو ہے یہاں کے ذمہ داران اور علماء کرام کا جو ہے میں تہذیب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے مجھ ناچیز کو آپ کی روبرو حاضر ہونے کا موقع دیا۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء وبارک فیکم۔ حضرات گرامی، اس مختصر سے وقفے میں میری دو تین باتیں آپ طلبہ و طالبات اور عوام سے جو ہے کہنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الصاد کی ایک آیت کا جو حصہ ہے وہ پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اسے بیکار نہیں پیدا کیا، اسے ایسے ہی بے مقصد نہیں پیدا کیا، اسے ایسے ہی بے معنی نہیں پیدا کیا۔ حضرات گرامی، اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں اہل علم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، بظاہر بہت ساری چیزیں مجھے اور آپ کو لگتی ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ نے وما بینہما کہہ کر اس بات کو بیان فرمایا کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس کے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کچھ مقصد جو ہے رکھا، اس کا کچھ نہ کچھ کام ہے، اور اس جو ہے اللہ رب العالمین کی مخلوقات اور ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزن رکھی۔ حضرت گرامی، دوسری آیت جو قرآن مجید کے اندر بہت ہی مشہور و معروف ہے، جسے عموماً ہم سنتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کی پیدا کرنے کا جو مقصد اللہ نے کہا وہ صرف الا لیعبدون اے لیوحدون، اللہ نے صرف عبادت اور اپنے توحید کے لیے جو ہے اس کائنات کے اندر انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا۔ ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ میرے بھائیوں کہ آج ہم سابق مقرر سے بھی آپ نے سماعت کیا کہ تربیت کے ماحول میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، علم جو ہے بہت زیادہ ہم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے جو ہے مدرسے اور مکتب میں جو ہے پڑھ رہے ہیں، لیکن علم کا جو خاص جو ہے فائدہ ہے وہ ہمارے بچوں کی زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا۔ اس کا کیا ریزن، اس کے کارن کیا ہے؟ تو ان دو آیتوں کے ذریعے سے میں نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں
کہ جس بندے کے یا جس انسان کی زندگی میں اس کا مقصد واضح نہ ہو وہ بیکار اور ایسی ہی زندگی گزارتا ہے، اور وہ کتنی بھی اہم اور بڑی چیز سیکھ لے پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، کہ اس کائنات کی کسی بھی چیز کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ تو جو بھی اپنے اس پیدا کیے جانے کے مقصد کو پہچان لیتا ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے ذریعے سے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، اور جو اپنے مقصد کو نہیں پہچان پاتا وہ بڑی سے بڑی چیز کو حاصل کر کے بھی کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے میں سمجھاتا ہوں۔ حضرت گرامی، تاریخ کے اوراق میں ابو زناد رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ جو حجر اسود ہے وہاں پر 4 دوست جو ہے بیٹھے تھے، 4 دوست، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، مصعب اور عروہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 4 صحابہ جو ہے وہاں پر حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے۔ ان چاروں نے جب آپس میں بات چیت شروع کی تو چاروں نے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سب اپنے اپنی خواہش کو بتائیں، اپنے اپنے مقصد کو بیان کریں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خواہش کو سب سے پہلے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں خلافت حاصل کروں، میرا یہ گول ہے، میرا یہ پلان ہے فیوچر میں کہ میں آگے چل کر جو ہے خلیفہ بنوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے خلیفہ بنے، ان کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ عروہ رضی اللہ عنہ انہوں نے دوسری اپنے خواہش ظاہر کی، انہوں نے کہا کہ میرا یہ مقصد ہے، میرا یہ گول ہے کہ لوگ یؤخذوا عنی العلم، لوگ مجھ سے علم حاصل کریں۔ یہ میری خواہش ہے کہ میں بہت بڑا عالم بنوں اور لوگ مجھ سے علم حاصل کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ روایت کرنے والے عروہ، بہت زیادہ جو ہے حدیثیں ان کے پاس تھی۔ عبداللہ بن زبیر اور عروہ رضی اللہ عنہ کے بعد مصعب رضی اللہ عنہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میری خواہش ہے کہ عراق کی حسین و جمیل عورت سے جو میرا نکاح ہو، اور ایسا ہوا بھی۔ چوتھے شخص تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے، میرا گول یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے۔ حافظ امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے یہ علم کی دنیا میں، انہوں نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد آخری میں لکھا ہے کہ چاروں شخصیت نے، چاروں صحابہ نے ایک خواہش جو متعین کیا تھا، جو ایک گول بنایا تھا، ایک مقصد بنایا تھا، چاروں جو ہے اپنے تینوں اپنے مقصد میں پورا ہوئے اس دنیا کے اندر۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی خواہش کی تھی، اور وہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ احادیث اور ان کے جو ہے جتنی بھی روایتیں وہ تمام سے ثابت ہوتا، چونکہ وہ صحابی رسول ہیں تو اس سے ثابت ہوتا کہ اللہ نے انہیں وہ جو ہے وہ ان کی وہ خواہش پورا کر دیا، اللہ انہیں معاف کر دیا۔ حضرت کی اس واقعے کے ذریعے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے 4 صحابہ تھے، انہوں نے اپنا ایک مقصد متعین کیا، ایک گول بنایا۔ آج ہمارے ماں اور بہنیں، آج ہمارے جو پیرنٹس ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ان کا جو ٹارگیٹ ہے، ان کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ان کے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ تمہیں دین کا سپاہی بننا ہے، تمہیں بڑے ہو کر جو ہے اچھے کام کرنا ہے، اپنی قوم و ملت کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش بننا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیکار زندگی گزار لے اور ایسے ہی جو ہے گزار کر چلے گئے۔ میں جو چپل سینے والا ہوں تو میرا بیٹا بھی اسی کام میں آئے، یہ ماں باپ کی آج کل خواہش ہوتی ہے کہ میں کام کرنے والا بزنس مین ہوں تو میرے بچے بھی جو ہے اسی طرح سے بزنس نہیں۔ یہ مقصد جو ہے بہت چھوٹا ہے، ہمیشہ ہدف جو ہے مقصد جو ہے بہت اونچا رکھنا چاہیے، بہت اعلیٰ رکھنا چاہیے کہ جس کے حصول کے لیے انسان ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ اور جو آج ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت کا فقدان دیکھ رہے ہیں اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں جو ہے یہ ہدف جو ہے بٹھا نہیں پاتے، گول مقصد اور ٹارگیٹ ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھا نہیں پاتے۔ بس بچے جا رہے ہیں، مکتب کو بھیجو، اسکول کو بھیجو، پھر ایک وقت آئے گا کہ بچے بولیں گے نہیں پڑھیں گے، چھوڑو جان دو، پھر کام میں لگا دو۔ یہ سوچ کر ہماری جو ہے سوچ کی وجہ سے نہ ہمارے بچے جو ہے، ہمارے قوم کے بچے قوم کے لیے تو بعد میں خود اپنے لیے فائدہ نفع بخش نہیں ہو پا رہا، خود اپنی ذات کے لیے ہمارے بچے جو ہے فائدہ مند اور نفع بخش بچے نہیں ہو رہے ہیں، خود وہ اپنی ذات کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، اپنے گھروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے پیرنٹس اور اپنے جو ہے رشتہ
دوستوں احباب کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہو پا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ انہیں خود اپنا مقصد معلوم نہیں ہے تو وہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ اس لیے سب سے ضروری چیز ہے قرآن مجید سے بہت بڑی بات کہی نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جناتوں کا مقصد واضح ہے، اور جس کے سامنے مقصد واضح ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے کام کر گزرتا ہے. ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے سامنے، ہم تمام کے سامنے پروردگار ہمارے مقصد کو تو واضح کر دے. پروردگار ہمیں ایک بڑا اور اعلیٰ جو ہے ٹارگٹ ثابت کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی دے. پروردگار ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. ہمیں دنیا کے اندر اچھائیاں اور بھلائیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. دشمن کے ہر فریب سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور پروردگار دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر ہمیں کامیابی عطا فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک اللہ فیکم.